گولڈن وائس سٹوری کے معزز ناظرین، پرانے زمانے کا ذکر ہے کہ کسی دور دراز گاؤں میں عمران نامی ایک محنتی اور سادہ صفت انسان رہتا تھا۔ اس کی ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان تھی جس کی آمدنی سے وہ بمشکل اپنے اور اپنے بیٹے فارس کے لیے 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کر پاتا۔ عمران نے اپنی زندگی کی تمام تر سختیاں خود جیلی، مگر فارس کو ہمیشہ کام کاج سے دور رکھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ فارس جوان تو ہو گیا مگر دنیا داری کے داؤ پیچ سے بالکل ناواقف رہا۔ ایک شام اچانک عمران کا انتقال ہو گیا۔ فارس کے لیے یہ صدمہ کسی قیامت سے کم نہ تھا، کیونکہ اس کا اپنے باپ کے سوا اس دنیا میں کوئی سہارا نہ تھا۔ وہ کئی دن تنہا گھر میں بیٹھا رہا اور اپنی قسمت پر آنسو بہاتا رہا۔ آخرکار اس کے والد کے ایک بوڑھے دوست نے اسے دلاسا دیا اور کہا، بیٹے، آنسو بہانے سے پیٹ نہیں بھرتا، اب تمہیں اپنے والد کی دکان سنبھالنی ہوگی، یہی دنیا کا دستور ہے۔ فارس نے دکان تو سنبھال لی، لیکن وہ جگہ اسے اپنے والد کی یاد دلاتی اور اس کا دل اداس کر دیتی۔ اوپر سے قسمت کی ستم ظریفی دیکھیں کہ دکان پر کوئی گاہک ہی نہ آتا۔ دن بھر مکھیوں کو اڑاتے ہوئے وہ سوچتا کہ اگر یہی حال رہا تو فاقوں کی نوبت آ جائے گی۔ آخرکار ایک دن اس نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے وہ دکان ایک امیر تاجر کو اونے پونے داموں بیچ دی اور دل میں ارادہ کیا کہ اس چھوٹے سے گاؤں سے نکل کر کسی بڑے شہر میں قسمت آزمائی کرے گا۔ سفر طویل تھا مگر فارس کے حوصلے بلند تھے۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد وہ ایک عظیم الشان ریاست کے شہر پہنچا۔ وہاں کی گہما گہمی اور بازاروں میں قیمتوں کے اتار چڑھاؤ نے اسے حیران کر دیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے پاس جتنی جمع پونجی ہے اس سے وہ کوئی روایتی کاروبار جیسے کپڑے یا اناج کی تجارت شروع نہیں کر سکتا۔ فارس بہت گہرا اور دور اندیش انسان تھا۔ اس نے ایک دن بازار کے بیچوں بیچ ایک چھوٹی سی جگہ کرائے پر لی اور اس کے باہر بڑے بڑے حروف میں لکھا ہوا ایک بورڈ لٹکا دیا، عقل برائے فروخت۔ بازار سے گزرنے والے لوگ رک رک کر بورڈ دیکھتے اور ہنستے۔ کوئی کہتا، لگتا ہے اس بیچارے کا دماغ چل گیا ہے، تو کوئی مذاق اڑاتا، بھائی ذرا ہمیں بھی 2 کلو عقل تول دو۔ لیکن فارس پر ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ وہ اطمینان سے اپنی کرسی پر بیٹھا رہتا اور کہتا، لوگو آج ہنس لو، مگر یاد رکھنا کہ سونا اور چاندی ختم ہو سکتے ہیں، لیکن عقل وہ دولت ہے جو مرتے دم تک ساتھ رہتی ہے۔ اسی شہر کے ایک امیر مگر بے حد کنجوس بوڑھے کا بیٹا منیر، جو کہ بہت سادہ لو تھا، ایک دن وہاں سے گزرا۔ اس نے سوچا کہ اگر سستے داموں عقل مل رہی ہے تو کیوں نہ اپنے لیے اور اپنے ابا کے لیے کچھ ذخیرہ کر لوں۔ وہ دکان میں داخل ہوا اور 1 درہم فارس کے سامنے رکھتے ہوئے بولا، بھائی مجھے 1 درہم کی عقل دے دو۔ فارس نے مسکرا کر ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا، اس پر کچھ لکھا اور منیر کے حوالے کر دیا۔ کاغذ پر لکھا تھا، جہاں 2 لوگ لڑ رہے ہوں وہاں تماشائی بن کر کھڑے ہونا حماقت ہے۔ منیر خوشی خوشی گھر گیا اور اپنے باپ کو بتایا کہ وہ عقل خرید لایا ہے۔ بوڑھے باپ نے جب کاغذ پڑھا تو اس کا پارا چڑھ گیا۔ وہ دھاڑتا ہوا فارس کی دکان پر پہنچا اور شور مچانے لگا، تو نے میرے معصوم بیٹے کو لوٹا ہے۔ یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ لڑائی نہیں دیکھنی چاہیے۔ میرے پیسے واپس کر ورنہ میں سپاہیوں کو بلا لوں گا۔ فارس نے سکون سے کہا، آپ کو یہ عقل پسند نہیں آئی، کوئی بات نہیں، میری پرچی واپس کریں، اپنے پیسے لے لیں، سودا ختم ہو گیا۔ مگر بوڑھے کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس نے اپنی جان کی امان واپس کر دی۔ قدرت کا کرنا ایسا ہوا، چند دن بعد خلیفہ کی 2 چہیتی رانیوں کی خادماؤں کے درمیان بازار میں ایک قیمتی پھل پر جھگڑا ہو گیا۔ بات گالی گلوچ سے نکل کر ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ بازار میں بھگدڑ مچ گئی، لیکن منیر جس نے عقل کی پرچی واپس کر دی تھی وہاں کھڑا بڑے شوق سے یہ سب دیکھنے لگا۔ خادماؤں نے جب دیکھا کہ ایک شخص انہیں گھور رہا ہے تو انہوں نے اسے اپنا گواہ بنا لیا۔ اب منیر مصیبت میں تھا۔ اگر وہ ایک رانی کی خادمہ کے حق میں گواہی دیتا تو دوسری رانی اسے عبرت کا نشانہ بنا دیتی۔ منیر کا باپ سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور بھاگتا ہوا دوبارہ فارس کے پاس پہنچا۔ فارس نے اس بار مشورے کے لیے 10 دینار طلب کیے۔ مجبوری میں رقم ادا کی گئی۔ فارس نے مشورہ دیا،
دربار میں جب خلیفہ سوال کرے تو تم پاگل بن جانا، ایسی حرکتیں کرنا کہ خلیفہ تمہیں نااہل قرار دے کر نکال دے۔ منیر نے ایسا ہی کیا، وہ دربار میں ناچنے لگا اور الٹی سیدھی آوازیں نکالنے لگا۔ خلیفہ نے اسے دیوانہ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ جب خلیفہ کو حقیقت معلوم ہوئی کہ ایک شخص عقل بیچ رہا ہے تو اس نے تجسس کے مارے فارس کو دربار میں طلب کیا۔ فارس نے خلیفہ کو بھی مفت مشورہ دینے سے انکار کر دیا اور 20,000 دینار کی بھاری رقم مانگی۔ خلیفہ نے تجوری کھلوائی اور رقم فارس کے حوالے کر دی۔ فارس نے ایک کاغذ پر سنہری الفاظ میں لکھا، کسی بھی کام کو انجام دینے سے پہلے اس کے انجام پر غور کر لو اور کسی کی بات پر اندھا اعتبار نہ کرو۔ خلیفہ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ اس نے اسے اپنے خوابگاہ کی دیوار پر کندہ کروا دیا۔ کچھ عرصہ بعد خلیفہ کے نمک حرام وزیر نے شاہی حکیم کو لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا تاکہ خلیفہ کو راستے سے ہٹا کر خود تخت پر بیٹھ سکے۔ جب خلیفہ بیمار ہوا تو حکیم زہر آلود پیالہ لے کر حاضر ہوا۔ جیسے ہی خلیفہ نے پیالہ ہونٹوں سے لگانے کا ارادہ کیا، اس کی نظر دیوار پر لکھی اس نصیحت پر پڑی، انجام پر غور کرو۔ خلیفہ رک گیا، اس نے پیالہ نیچے رکھا اور حکیم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے دیکھنے لگا۔ حکیم کا ضمیر جاگ گیا، یا شاید وہ خلیفہ کی ہیبت سے ڈر گیا۔ وہ فوراً قدموں میں گر پڑا اور ساری سازش اگل دی۔ خلیفہ نے وزیر اور حکیم کو عبرت ناک سزا دی اور اسی وقت فارس کو دربار میں بلایا۔ خلیفہ نے اسے سینے سے لگایا اور کہا، فارس، لوگ سچ کہتے ہیں کہ تو عقل کا تاجر ہے۔ آج تیری ایک پرچی نے پوری ریاست کو غداروں سے بچا لیا۔ فارس کو ریاست کا وزیر خاص مقرر کر دیا گیا، جہاں اس نے اپنی دانائی سے برسوں تک عوام کی خدمت کی۔ سورج کی آخری کرنیں شاہی محل کے گنبد کو سنہرا کر رہی تھی جب فارس نے وزارت خاص کا منصب سنبھالا۔ وہ شخص جس کے پاس کل تک وراثت کے نام پر صرف باپ کی پرانی دکان تھی، آج اپنی دانش کی بدولت ایک عظیم سلطنت کی تقدیر بدل رہا تھا۔ پورے شہر میں اب کوئی اسے بیوقوف نہیں کہتا تھا، بلکہ اب ہر شخص اس حقیقت کو جان چکا تھا کہ عقل ترازو میں تولنے والی چیز نہیں، بلکہ وہ بصیرت ہے جو اندھیرے راستوں میں چراغ کا کام کرتی ہے۔ خلیفہ نے ایک شام محل کی بالکونی میں کھڑے ہو کر فارس سے کہا، فارس، لوگ دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں مگر بھول جاتے ہیں کہ دولت عقل کی حفاظت نہیں کرتی، بلکہ عقل دولت اور جان دونوں کی محافظ ہوتی ہے۔ دوستو، فارس کی یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حالات کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہوں، اگر انسان اپنی سوچ کی طاقت کو صحیح سمت میں استعمال کرنا سیکھ لے تو وہ مٹی سے بھی سونا بنا سکتا ہے۔ ہم اکثر اپنی ناکامیوں کا رونا روتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے کسی قدم کو اٹھانے سے پہلے فارس کی اس سنہری نصیحت پر غور کیا کہ پہلے انجام کو دیکھو؟ آپ کو فارس کی زندگی کا کون سا پہلو سب سے زیادہ پسند آیا؟ کیا آپ نے بھی کبھی اپنی زندگی میں کوئی ایسا فیصلہ کیا جس میں آپ کی عقل نے آپ کو بڑے نقصان سے بچایا ہو؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، کیونکہ آپ کے کمنٹس ہمیں مزید بہتر کام کرنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے اور آپ ایسی ہی سبق آموز اور دلچسپ ویڈیوز مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ حکمت اور دانائی کا یہ سفر آپ کے ساتھ جاری رہے۔ یاد رکھیے، آپ کی ایک چھوٹی سی سوچ آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ اپنی سوچ بدلیں، دنیا خود بخود بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں۔ زندگی کے ایسے ہی پوشیدہ رازوں اور سبق آموز داستانوں کے لیے آپ کو اپنا چینل گولڈن وائس سٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔